آداب ہے کراچی چڑیا گھر، میں بار بار اس کے پیچھے تو لگا ہوا ہوں، لیکن وہاں سے اچھی خبر آتی ہی نہیں ہے۔ ایک آئی تھی میگا پروجیکٹ بنے گا تو وہ تاخیر کا شکار، سندھ گورنمنٹ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوں، اللہ کے واسطے بنا دو، پھر بھی نہیں۔ پھر وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں میٹروپولیٹن کمشنر آئے، وہ ڈاکٹر سید سیف الرحمان، اور وہ کوئٹہ میں کمشنر لگنے جا رہے تھے۔ ان کو وہاں کی گورنمنٹ چھوڑ نہیں رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں صاحب میں کراچی جاؤں گا، میں کراچی کا ہوں، کراچی کی خدمت کروں گا، اور وہ کراچی آ گئے۔ اور قسمت دیکھ کے بھائی ان کو جو ہے گورنمنٹ نے آپ کے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں میٹروپولیٹن کمشنر تعینات کر دیا۔ ہم نے کہا یار کچھ امید بنی ہے، شاید اب چڑیا گھر میں کچھ ہو۔ کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں چڑیا گھر کی کر رہا ہوں، کیونکہ آج موضوع چڑیا گھر۔ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تاخیر کا شکار تھا، میٹروپولیٹن کمشنر نے اس کو گدی سے پکڑ لیا اور اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ تو اللہ اللہ کر کے اب اس کی صورت نظر آنے لگی ہے۔ جو پروجیکٹ ختم ہو چکا تھا، دفن ہو چکا تھا، وہ زمین پہ نظر آنے لگا۔ لیکن میرا موضوع آج یہ بھی نہیں ہے۔ آج موضوع اتنا شاندار ہے کہ کراچی چڑیا گھر سے مجھے، جو میں 2012 سے محنت کر رہا ہوں، آج مجھے پہلی دفعہ کوئی اس میگا پروجیکٹ سے اچھی خبر آج ملی ہے۔ وہ کیا ملی ہے میں خود نہیں بتاتا، مجھے الف بے نہیں معلوم۔ اس کے لیے میں نے میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان کو پکڑا، یہ جا رہے تھے کام سے، لیکن میں نے کہا یار یہ بہت زبردست ایشو ہے اور آپ نے کام ایسا کر دیا ہے تو مجھے کچھ بتا کے جائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب آج یار کوئی بڑی اچھی خبر آئی ہے، مجھے الف بے نہیں معلوم کیا ہے۔ کیا دیکھیے، ایک عالمی ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے جوائن ہینڈز۔ وہ پوری دنیا میں جو زو ہوتے ہیں، جو ریکریشنل پارکس ہوتے ہیں، ان کو بہتر کرنے کی تجاویز دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں کام کرتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں جو ان کی ڈائریکٹر ہیں وہ بیٹھتی ہیں۔ تو یہ پچھلے 1-1.25 سال سے یہ ایفرٹس جاری تھیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کراچی کا زولوجیکل گارڈن اور باٹنیکل گارڈن، جسے کراچی زو، کراچی چڑیا گھر کہتے ہیں، اس میں بھی وہ اپنی ماہرانہ رائے ہمیں دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ جانور کس طریقے سے رکھے جاتے ہیں بہتر انداز میں، ان کی پرورش کو کس طرح بہتر کیا جاتا ہے، ان کے کھانے کو کس طریقے سے اور بہتر کریں کہ ان کی صحت مزید بہتر ہو، ان کی جو بریڈنگ ہوتی ہے، بچے جو وہ دیتے ہیں، اس کے لیے کیا ماحول زیادہ بہتر درکار ہوتا ہے، اور ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو اینیمل ہینڈلرز ہوتے ہیں، جو جانوروں کا خیال کرتے ہیں، وہ ان کو کیا تربیت ہونی چاہیے، جس سے کہ زیادہ تر وقت ان کا جانوروں کے ساتھ گزرتا ہے۔ وہ جانوروں کی نگہداشت کرتے ہیں، وہ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ جانوروں کی صفائی کرتے ہیں، وہ جانوروں کا جو کیج ہوتا ہے اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی پریگننٹ ہو جائے جانور تو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تمام چیزیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو اینیمل ہینڈلرز ہیں یا جو جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو سکھایا جائے۔ تو یہ ادارہ، عالمی جو ادارہ ہے، یہ تمام ٹریننگ دیتا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ آج وہ کامیابی کا دن تھا، جس میں MOU سائن ہوا ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور جوائن ہینڈز کا، کہ جس سے اب کراچی زو بھی دنیا کے ان زو میں اس کا نام آیا، جس میں انٹرنیشنل طریقے سے، جس طریقے سے جانوروں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کو کنزرو کیا جاتا ہے، ان کو یعنی بچایا جاتا ہے، تمام چیزیں اس پہ کام کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ نباتات، یہ جو درخت ہیں بڑے بڑے ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں، جن کی عمریں 50 سال، 60 سال، کچھ 100 سال کے ہیں اور بہت نایاب ہیں، یہ اسی لیے اس کو باٹنیکل گارڈن، نباتاتی باغ کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی دیکھ بھال کے لیے کہ کیسے ان درختوں کو بچایا جائے مختلف بیماریوں سے، کیسے اس کی تراش خراش کی جائے، کیسے اس کو خوبصورت کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے یہ دلکش ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے درخت کس طریقے سے لگائے جائیں جو اس کے ساتھ ہو، تاکہ یہ پورا ایک باٹنیکل گارڈن کے طور پہ ہو، تاکہ پوری پاکستان کے جو بچے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ یہاں پر آئیں، یونیورسٹی کے طلباء یہاں پر آئیں۔ تو وہ آج ہم نے سائن کیا۔ تو اس میں ہمارا پورا تعاون رہے گا جوائن ہینڈز کی طرف سے۔ ان کو ہم یہ اجازت دیں گے کہ وہ آ کر ہمارے اینیملز، ایک ایک جانور جو ہمارا ہے، شیر، ہاتھی، ذرا دوسرے قسم کے جو زیبرا ہے، ہمارا ہرن ہے، جتنے بھی ہمارے اینیملز ہیں اور ریپٹائلز ہیں، ان کو دیکھیں، ہمیں بتائیں کہ ہمارے اندر کیا کیا امپرومنٹ اور کی جا سکتی ہے، ان کی صحت کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم ایک ریجنل زو
یعنی ایک ایسا زو جو اس علاقے میں ایک بہت ممتاز جگہ رکھتا ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں. ڈاکٹر صاحب ہم اس طرف نہیں جا رہے جب عالمی سطح پہ ہم رجسٹرڈ ہونے جا رہا ہوں, ہم اس طرف نہیں جا رہے؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. الحمدللہ ہم عالمی سطح پر کراچی کا یہ زو زوالوجیکل اور بوٹنیکل گارڈن ایک عالمی درجے کا زو کہلائے گا, جس سے کہ اس میں جو دنیا کے ادارے ہیں وہ آ کر کام کریں گے. وہ پھر بتائیں گے پوری دنیا کو کہ کراچی کا جو زوالوجیکل اور بوٹنیکل گارڈن ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں, اس کو اس چیز کی اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے, ان کو اور یہ ایڈوائزز کی ضرورت ہے, یہ ریکمنڈیشنز ہیں ہماری تمام چیزیں. تو یہ تمام چیزیں نہ صرف کراچی زو کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگی. یہ کراچی کے لیے نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ کی ایفرٹس ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. میں یا کوئی بندہ نہیں, ہم تو منہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور طاقت سے تندرستی دے کہ آپ اس میں محنت کریں. لیکن جو آپ نے جوائنٹ والوں سے اب جو میٹنگ کی ہے اس میں کوئی ایسا کوئی اندازہ ہے کہ ان کو کچھ ہمارے خلاف انہوں نے کچھ بولا ہو نہیں یار آپ کا یہ اسٹیٹس جو ابھی صحیح نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ کچھ ڈسکس ہوا ہے؟ دیکھیے پوری دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر زو اسی طریقے کے ہوتے ہیں جس طریقے سے ہمارا زو پھر بھی بہت بہتر ہے. اس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کافی کام کرتی ہے. تمام دنیا کے زو کو ضرورت ہوتی ہے. فائنینشیل تو ایک طرف یا انفراسٹرکچر وہ ایک طرف, لیکن جو ٹیکنیکل ایڈوائز ہے وہ سب سے بڑی ہے. بعض دفعہ ہم پیسہ بیجا خرچ کرتے ہیں جس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, ہم زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, نہ وہاں پہ اس چیز کی نیڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو ہمارے لوکل اینیملز ہیں وہ زو میں رکھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کیمل رکھا جائے یا جو نیل گائے ہے وہ رکھی جائے, یا جو ہمارے لوکل اینیملز ہیں وہ انڈیجنس وہ رکھے جائیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ زو کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو جنگلی حیات ہے اس کو رکھا جائے, جو کہ اب دنیا سے تبدیل ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہمیں سب سے پہلے یہ ایڈوائز کیا کہ جو ہمارے لوکل اینیملز ہیں وہ رکھے جائیں تاکہ جو بچے ہیں وہ یہاں پر آ کر سیکھ سکیں. تو اس سے ہم بہت سارا جو ہمارا ریسورس ضائع ہوتا ہے, جو شاید بلدیہ عظمیٰ کراچی کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے اس میں, وہ ہم بہتر ہوگی. اور آئندہ آنے والا وقت ایک جدید سائنسی خطوط پر یہ زو چلے گا جس میں پوری دنیا کے زو چلتے ہیں, جس میں یہ ایک علم گاہ ہوگی جہاں پہ لوگ سیکھیں گے خاص طور پہ جانوروں کے بارے میں, خاص طور پہ درختوں کے بارے میں, نباتات کے بارے میں, انوائرمنٹ کے بارے میں, جو ایکو سسٹم ہے اس کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جائے. اور یہ جگہ ایک شاہکار کے طور پہ ابھرے گی کراچی شہر کے لیے. زبردست یار. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتانا یار بڑے ایمانداری سے یار, یہ آپ کو ڈاکٹر جانوروں کو یار اتنا یا کہ ایکسپرٹ آپ ہو کہ ہر چیز دیکھ رہے ہو اور جانوروں پہ فوکس آپ کا بہت. دیکھیے دنیا میں اب کانسیپٹ بدل گیا ہے. میں ہوں تو انسانوں کا ڈاکٹر, لیکن دنیا میں اب ون ہیلتھ کانسیپٹ آیا ہے. ون ہیلتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک انسان, جانور اور ماحول یہ تینوں ایک تکون ہے, یعنی یہ تینوں تکون میں سے اگر انسان کی صحت صحیح نہیں ہوگی تو جانوروں کو وہ بیماری دے گا, انوائرمنٹ کو, ماحول کو بیماریاں دے گا. اگر جانور کی صحت نہیں صحیح ہوگی تو وہ انسان کو بیماریاں دے گا اور ماحول کو خراب کرے گا. اگر ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو اس سے انسان بیمار ہوں گے اور جانور بیمار ہوں گے. تو اس کا مطلب اس تکون کا بیلنس ہونا ضروری ہے. اس تکون میں انسان, جانور اور ماحول یہ تینوں چیزوں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے اب دنیا میں ایک صحت کا کانسیپٹ ہے, ون ہیلتھ کانسیپٹ, کہ ہمیں جانوروں کو بھی صحت مند رکھنا ہے, انسانوں کو بھی صحت مند رکھنا ہے اور اپنے ماحول کو بھی رکھنا ہے. درخت لگانے ہیں, اس میں کوئی چیز کو جلانا نہیں ہے, ہمیں ایسی گاڑیاں استعمال کرنی ہے جس میں دھواں کم ہو, ہمیں دوسری جو چیزیں ہیں وہ بہتر کرنی ہے. جب تک انوائرمنٹ بہتر نہیں ہوگا, جب تک آب و ہوا بہتر نہیں ہوگی, جب تک یہ تمام سسٹم بہتر نہیں ہوگا, نہ انسان صحت مند ہو سکتا ہے, نہ جانور صحت مند ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ ہماری جو آپ کے انوائرمنٹ ہے, جو ماحول ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. تو بلدیہ عظمیٰ کراچی ان تینوں پہ کام کر رہی ہے, جانوروں کی صحت پر, انسانوں کی صحت پہ اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہم دن و رات کوشش کر رہے ہیں. یہ میں نے ایسی تفریح سوال پوچھا تھا, لیکن اب تک میں نے جو سوال پوچھے اس میں یہ جو جواب دیا ہے اس کو آپ ریپیٹ کر کے سنیں گے تو آپ کو وہ چیز ملے گی
جو بڑے بڑے دانشور یا صحافی, میں تو صحافی نہیں ہوں, بڑے بڑے دانشور یا قلمکار وہ نہیں دے سکے. یہ جملے کو ریپیٹ کر کے ان کے سنیے گا کہ انہوں نے 3 چیزوں کو جو کہا ہے, نو, یہ سائنسسٹ کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کو کراچی یونیورسٹی نے ایک ڈگری دی ہے PhD کی, وہ کس حوالے سے دی ہے؟ وہ آپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا یار. یہ شکریہ بہت بہت, تھینک یو ویری مچ. میں پبلک ہیلتھ میں نے PhD کیا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل پولیو ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے, اور پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان ایسے 2 ممالک ہیں جہاں پولیو ہے, اور پاکستان میں اب تک تقریباً 58 کیسز آ چکے ہیں پولیو کے. تو اس پہ میں نے تحقیق کی تھی, تقریباً 7 سال پہ محیط ایک تحقیق تھی جس میں ضلعی انتظامیہ کا جو کردار ہے اس کو میں نے جانچا ہے. یہ ایک کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ تھی جس کا نام تھا میرے مقالے کا کہ دا رول آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ ود اسپیشل ریفرنس ٹو سپلیمنٹری امیونائزیشن ایکٹیویٹیز پولیو کمپینز ان کراچی ڈویژن 2005 to 2014. تو اس مقالے پہ مجھے PhD کی ڈگری عطا کی, تو میں شکر گزار ہوں جامعہ کراچی کا, پورے کراچی شہر کا, پورے پاکستان کا, کہ اس میں جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور جو اس میں میں نے تحقیق کی ان میں تمام مدد کی. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں صحت کے جو مسائل ہیں کراچی شہر, سندھ کے اور پاکستان کے, اس کو بہتر کرنے کی میں کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ون ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم ضرور امپلیمنٹ کریں گے. یہ وہ ڈاکٹر سید سیف الرحمان ہے جنہوں نے پہلی دفعہ کٹی پہاڑی, آپ نے نام سنا ہوگا, وہاں جا کے ان لوگوں کے ذہنوں سے پولیو کے خلاف جو زہر تھا وہ نکال کے اپنے ہاتھ سے, آج سے 10 سال 5-7-8 سال پرانی بات ہے جب یہ ڈپٹی کمشنر تھے, وہاں جا کے ان کے گھروں میں وہ زہریلا پروپیگنڈا یہاں سے نکال کے زبان پہ ان کے بچوں کے پولیو قطرے پلائے تھے. فوٹیج میرے پاس موجود ہے, جس آپ کو چاہیے آواز دے کے طلب کریں, میں دے دوں گا. کہ یہ واحد ڈپٹی کمشنر تھا جو وہاں پہ اس علاقے کے اندر دھڑلے سے گئے, ان کے لوگوں سے ملے, اور ان کو جا کے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ذہنوں سے وہ زہریلا پروپیگنڈا کہ پولیو خطرناک ہے اس کو نکالا, اور ان کے بچوں کو اپنے ہاتھ سے پولیو قطرے پلائے. پھر وہاں سے واپس آئے تو ان کے لوگ ان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے تھے. ان کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اس لیے کروں گا کہ جو آدمی ایفرٹس لیتا ہے اس کے منہ پہ بولنا چاہیے, اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کٹی واڑی پہ گھسنے والے پہلے شخص ڈاکٹر سید سیف الرحمان, آج کے میٹروپولیٹن کمشنر, اس وقت کے ڈپٹی کمشنر تھے ضلع وسطی کے, اور ان کی بڑی خدمات ہے اور کراچی کے لیے, اور کوئٹہ چھوڑ کے آئے, میں پہلے بتا چکا ہوں, اس کی بھی تفصیل ان سے پوچھ لوں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ جوائنٹ والے جو آپ کے ہیں ان سے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ بہت سکسیس حاصل کر لو گے اور جلدی؟ دیکھیے سب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے علم ایک بہتا ہوا سمندر ہے, اس میں اس آدمی کے اوپر ہے وہ کتنا علم سمیٹتا ہے. وہ عالمی ادارہ تیار ہے ہر قسم کی ہمیں تربیت دینے کا, ہماری جو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کی نشاندہی کرنے کا, ہمیں ایڈوائز کرنے کا, ہمیں ریکمنڈیشن دینے کا. اب یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اوپر ہے کہ وہ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. اگر ہم نے اس اپارچونیٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا, ان کی جو ریکمنڈیشن ہے, ان کی جو سجیشن ہے, اس پہ اگر ہم نے نہیں اٹھایا تو ظاہر ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب ہمارا کام ہے کہ جو ان کی ٹیم ابھی انٹرنیشنل ٹیم, اور اس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوگا, پورا ان کا رہنے کا, سہنے کا, وہ جو ٹیم آئے گی اس کا خرچہ سارا وہ خود برداشت کریں گے. ہمارا کام ہے صرف اس پہ عمل کرنا, جو وہ چیزیں ہمیں بتائیں گے اس پہ عمل کرنا, جو چیز ہمیں سکھائیں گے اس کو اچھی طریقے سے سیکھنا, اور جو سیکھ کر پھر اس کو جانوروں پر, ان کو درختوں پر اس کو آزمانا, تمام چیزوں کو, یہ سب اب ہمارا کام ہے. اب یہ انہوں نے اپنا کام کر دیا, وہ آئیں گے ہمارے پاس مدد کرنے کے لیے, ہمیں تمام چیزیں کریں گے. اب میں اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس میں اپنی پوری محنت کرے گی. ہمارا جو اسٹاف ہے, ہمارے جو افسران ہیں, وہ پوری تنگ دہی کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے, اور ہمارا بہت کلوز کوارڈینیشن ہوگا ون ہینڈ کے ساتھ, تاکہ ہم اس کو بہت بہتر کر سکیں. یہ تھے ڈاکٹر سید سیف الرحمان. اب میں کوشش کرتا ہوں میٹروپولیٹن کمشنر کے بعد اس NGO سے بھی آپ کو ملا دوں, کی زبانی بھی آپ کو ہم سنوا دیں کہ یہ کہانی ہے کیا, اور جس طرح یہ دعوے کر رہے ہیں انگریزوں نے بنایا تھا 1860 میں, اور وہ ایک پنجرے سے کرتے 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 یہاں آئے اور ہم پاکستانی سو گئے تھے. سلام ہے میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان کو کہ انہوں نے ایفرٹس لی اور یہاں تک پہنچے, اور یہ 1.5 سال کی محنت کے بعد
آج یہاں پہنچے ہیں 1.5 سال کی محنت کے بعد کہ ایک عالمی انجینئرس آ گئی اور یہاں پر آ کے اور وہ جو ہے ہمارے چڑیا گھر کی تعمیر و ترقی کر رہی ہے اور اس میں کردار. لیکن انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ بھی ذرا نوٹ کرنا کہ وہ یہاں رہیں گے, کھائیں گے, ہوٹلنگ ہوگی یا کیا ہوگا. ایک پینی بلکہ اس میں کراچی کا خرچ نہیں ہونے جا رہا, ایک پیسہ. اور وہ آپ کو اتنی بڑی خدمات دے رہی ہے کہ آپ عالمی سطح پہ رجسٹرڈ ہونے جا رہے ہو. ساتھ میں سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب, لیکن اب آپ کو میں پھر گھسیٹوں گا کہ یار یہ میٹروپولیٹن کمشنر صاحب لگے ہوئے ہیں, کوشش کرو کہ یار آپ اس کو تعمیر کر دو. اب یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا پہلے آئے آپ رک جائیں, پہلے ان سے ذرا ملوں کہ آئیے ذرا آ جائے. نہیں صحیح اچھا ہے, وہ ادھر چہرہ صحیح آ رہا ہے بھائی. کیا پوچھیں گے پہلے سے بتا دیں. نہیں پہلے سے نہیں, میں پورا پوچھوں گا کہ آپ کچھ کر کے جائیں گی یا خالی آپ ہمارے ہاتھی اور شیر دیکھ کے جا رہی ہیں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ ڈیفینیٹلی یہاں پہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں اینڈ دیٹ از فار دی بیٹرمنٹ آف اینیملس, اور یہاں کی ویلفیئر کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں, اینیمل ویلفیئر کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. دیٹس وائی وی آر ہیئر. لیکن یہ کہ اس وقت کیا جو صورتحال ہے ہمارے زو کی, اس پہ مطمئن ہے یا اس میں ابھی بہت ہیکی پیکی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ بیسک جو نیڈس ہے وہ اینیمل ویلفیئر کو ہے. وی آر ڈوئنگ سم تھنگ فار انفراسٹرکچر. یہاں پہ بہت سارا کام انفراسٹرکچر پہ ہوا ہے, بٹ جو نیڈ ہے وہ یہاں کے اسٹاف کو ٹریننگ کی ہے اور اس کے علاوہ اینیمل ویلفیئر کی ہے جو یہاں پہ امپروو ہونا چاہیے. آپ ایفرٹس لے رہے ہیں, کیا میں یہ سمجھوں, مجھے نہیں معلوم, میں بہت جاہل آدمی ہوں, کہ آپ لوگ کچھ اینیملس بھی یہاں پر اس کی انوالومنٹ ہوگی کہ وہ بھی آ جائیں گے ہمارے پاس, جو ہمارے پاس 3 بڑے جانور نہیں ہیں؟ کون سے 3 بڑے؟ ہمارے جو عالمی سطح پہ رجسٹرڈ ہونے کے لیے ضروری ہے, ہیپو ہے, زراف ہے, اس طرح کی چیزیں. بیسکلی ہمارا جو مین کنسیپٹ ہے وہ ریجنل اینیملس پہ ہے. جو یہاں کے ریجنل اینیملس ہیں, جو انڈینجرڈ اینیملس ہیں, ان پہ مین فوکس ہمارا. اور ٹارگیٹ کیا رکھا ہوا ہے کہ آپ 1 مہینے, 1 سال, 10 سال, 20 سال؟ دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسسمنٹ کے اوپر. بیسکلی جو ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے وہ پہلا اس میں اسٹیپ ہمارا اسسمنٹ ہے. اس اسسمنٹ کے بنا پہ ہم آگے پروسیس کر سکتے ہیں اور آگے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا ٹائم درکار اور چیزوں کے لیے. اس میں کے ایم سی کا تعاون 1-2 قدم آگے ہونا چاہیے. بیسکلی کے ایم سی کا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے, تبھی ہم یہاں اس اسٹیج پہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے اور زو ٹیم نے بھی کافی تعاون کیا ہے. اس وجہ سے ہم یہاں پہ انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. انشاءاللہ آگے ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, کیونکہ انہوں نے جو ایفرٹس لی ہے, تھینک یو, اور یہ انہوں نے جو ایفرٹس لی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کراچی چڑیا گھر کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور ڈاکٹر میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان, منصور قاضی ابھی بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور پیچھے شتر مرغ کا وہ لان ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں. کراچی چڑیا گھر انگریزوں نے بنایا اور انگریزوں نے اس کو تعمیر کیا, ہم پاکستانی سوتے رہے, لیکن اب میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان حرکت میں آئے ہیں, اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں کہ انگریزوں کو اب ہم بھول جائیں گے, اور ڈاکٹر سید سیف الرحمان کراچی کی تاریخ میں اور زو کی تاریخ میں اپنا نام یقیناً درج کروا دیں گے, اور لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے کہ میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان کے ایفرٹ سے سندھ گورنمنٹ کا میگا پروجیکٹ جہاں مکمل ہوا, وہیں پر زو کراچی چڑیا گھر بالآخر عالمی سطح پر رجسٹرڈ ہو گیا. آداب.